بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے اور ساتھ ہی میں ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی بندے اس کی عبادت کریں گے، البتہ وہ نمازی بندوں کو آپس میں لڑانے اور ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور امید باندھے ہوئے ہے کہ وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے گا. اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو عرض کی گئی کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی بندے اس کی عبادت کریں. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ مصلون، نمازی بندے، یعنی المسلمون المؤمنون نہیں آیا کہ مومن بندے یا مسلم بندے، بلکہ المصلون نمازی بندے. جو بندے نماز پڑھتے ہیں شیطان ان سے مایوس ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، وہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو آدمی نماز کا پابند ہو وہ مرتد ہو کے نہیں مرے گا، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی اس کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ جو حج کر لیتا ہے پھر وہ کافر ہو کر نہیں مرے گا، مرتد ہو کر نہیں مرے گا. تو نماز کی بھی خصوصیت ہے کہ نمازی بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. شیطان مایوس ہونے کا اس بات سے. تو زندگی میں نماز کا ہونا بہت ضروری ہے. جس زندگی میں نماز نہ ہو وہ زندگی بیکار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیماری کے دنوں میں فرماتے تھے لا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی درجہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. نماز تو یہ آخری حد ہے. یہ بھی نہیں ہوگی تو آدمی کفر میں چلا جائے گا.
نمازی اپنے فاصل کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو نماز زندگی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت آسانی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی معمولی سا عذر ہو گیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. ہر کام سے زیادہ ضروری نماز ہے. ہر تقاضے سے بڑھ کر کے نماز کا تقاضا ہے. زندگیوں میں نماز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو شیطان نمازیوں کی طرف سے مایوس ہے کہ نمازی بندے اس کی عبادت نہیں کریں گے. لیکن چونکہ نمازی بندے جتنے بھی دیندار ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، ہے تو وہ بھی انسان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمزوریاں، فطری طور پر بھی غصہ آ جانا، آپس میں جھگڑا ہو جانا، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ وہ نمازی کے درمیان جھگڑا بھی نہیں کرا پائے گا. اسے امید ہے کہ وہ نمازیوں کے بیچ میں جھگڑا کرا دے گا، اور اسی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے دو دوستوں کے درمیان جھگڑا کرا دے، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا کرا دے، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا کرا دے، پڑوسی پڑوسی کے درمیان جھگڑا کرا دے. اسی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے. اور شیطان جب اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پر اور کارگزاری لیتا ہے اپنے چیلوں سے، جو چیلا یہ آگے بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، میں نے بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیا، شیطان باقاعدہ اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے سچے اور حقیقی جانشین ہو. سب سے زیادہ خوشی اسی بات سے شیطان کو ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، دو جماعت آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے. شیطان اس کوشش میں بھی لگا ہوا ہے اور مایوس بھی نہیں ہے. وہ امید باندھے ہوئی کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. تو جہاں دو چار برتن ہوں گے وہاں آواز تو آئے گی، کچھ کھٹر پٹر ہو گئی وہاں پر. تو نمازی بندے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، لیکن ان میں بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، شیطان کامیاب ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے مقدس جماعت، جن سے مقدس اور پاکیزہ جماعت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی، ان کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا. صحابہ میں بھی سب سے افضل، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعات اس طریقے سے آپ کو مل جائے گے کہ آپس میں کچھ باتیں ہو گئی، لیکن صحابہ میں فرق یہ تھا کہ اگر کبھی انسانی جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو فوراً وہ معافی تلافی کر لیتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر انسانی جذبات سے مغلوب ہو کر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو ہم معافی تلافی نہیں کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو ایک زمین دے دی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمین کے پاس، غریب صحابی تھے. ایک کھجور کے پیڑ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ پیڑ ہماری زمین میں ہے، وہ کہتے تھے ہماری زمین میں. تو کبھی چھوٹے بڑوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اسی بات کو لے کر کے. اب آپس میں جھگڑا ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت بات کہہ دی. بڑے تھے، عہدے میں بڑے تھے، مرتبے میں بڑے تھے. حضرت ربیعہ چھوٹے ہیں، کہیں بھی چھوٹا سمجھ کر کوئی بات، سخت بات جیسے بڑے چھوٹے کو کہہ دیتے ہیں، کوئی بات زبان سے اب حضرت صدیق اکبر کے نکل گئی.
کہتے تو کہہ دیا انہوں نے. پھر کہنے لگے ربیہ تم بھی بدلہ لے لو، جو میں نے کہا وہی بات تم بھی مجھے کہہ دو. فوراً تنبہ ہوا، بات زبان سے نکل گئی، لیکن حضرت ربیہ سے کہتے ہیں کہ ربیہ جو بات ہم نے کہی وہی بات پلٹ کر تم ہم کو کہہ کر بدلہ لے لو. حضرت ربیہ چھوٹے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام و مرتبہ، کہنے کہ ہم یہ گستاخی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی ہم تو چل رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب آپ کے سامنے بات رکھیں گے. پیچھے سے حضرت ربیہ نہیں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ اسلمی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک نامناسب بات ہم کو انہوں نے کہی دی تھی، پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی بدلہ لے لو، وہی بات تم بھی کہہ دو. میں نہیں کہہ رہا ہوں اور مجھے کہنا بھی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ربیہ تم نے بہت اچھا کیا. یہ دیکھیں چھوٹوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ بڑوں سے الجھنا بھی نہیں ہے، بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کرنا ہے، بڑوں کو جواب بھی نہیں دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ تم نے بہت اچھا کیا جو نہیں کہا، اب تم یہ کہو کہ اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے، استغفار کا تم کے حق میں. تو حضرت ربیہ نے کہا ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بندے نے اللہ تم کو جزائے خیر دے. ربیہ اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑے کا معاملہ چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے کو بھی ادب سکھایا جا رہا، بڑوں کو بھی سکھایا جا رہا. تو بڑے سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی چھوٹوں کے حق میں، تو فوراً معافی طلب ہو. دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. حدیث میں ساتھ ساتھ تذکرہ آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ملے گا آپ کو میں تھا ابو بکر عمر تھے، میں تھا ابو بکر عمر تھے. یہ وزیر ہے دونوں، دنیا میں بھی ساتھ اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دونوں ساتھ ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور جب قیامت حشر میں بھی ساتھ ساتھ اٹھیں گے. ایسی دوستی تھی ان میں. اتنی اچھی دوستی ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا، دیکھا حضور پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑا سمیٹے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا کسی سے جھگڑا کر کے آ رہی، تمہارے ساتھ کسی سے جھگڑا کر کے. جھگڑا کس سے ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. کوئی بات آپس میں ہو گئی تھی. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جانے تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں معاف کر دو. حضرت عمر کے اندر جلال تھا، غصے والے تھے، جلال تھا. انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. حضرت صدیق کے اوپر معافی مانگ رہے ہو کہ ہم معاف نہیں کریں گے. ناراض ہو گئے، وہ گھر چلے گئے. صدیق اکبر حضور کے پاس تشریف لائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تھوڑی دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سوچا کہ بھائی جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو ہمیں تو معاف کر دینا چاہیے، غلطی ہو گئی ہم سے. یہ فوراً یہ احساس ہوا. آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکان کے پاس. معلوم ہوا کہ حضور حضرت گھر میں نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ گھر میں نہیں ہے. سیدھے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو آپ کا چہرہ غصے سے بدلنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو بات پہنچی تھی ان تک تو غصے سے چہرہ بدلنے لگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، غصہ چڑھ رہا ہے اوپر. تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جانے دیجیے، میری غلطی تھی، میری غلطی تھی، میں نے ظلم کیا تھا. یعنی حضور کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، یعنی ساتھی کی محبت میں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی میں کوئی بات نہ کہتے انہیں. کہتے اللہ کے رسول جانے دیجیے، میری غلطی تھی، میں نے ظلم کیا تھا، میں نے زیادتی کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، جب میں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی سب نے ہم جھٹلایا تھا ہم کو. یہ ابو بکر تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی.
لبیک کہا تھا، کلمہ پڑھا تھا، کیا تم میرے ساتھی کو بھی میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ یعنی حضور کو حضرت صدیق اکبر سے اتنی محبت تھی کہ ان کو ذرا سی تکلیف پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی. آپ نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو جگری دوست بناتا. تو یہ لوگ بڑے تھے، اس امت کے بڑے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کے بڑے تھے، دونوں دوست تھے، ان میں بھی کوئی بات نہیں آپس میں. تو یہ آپس میں ناراضگی کا ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، یہ انسان ہے تو یہ ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، متفق علیہ، مسلم شریف کی روایت ہے. قبا جو مدینے کے قریب بستی ہے، جنوب کی جانب مسجد نبوی سے جنوب کی جانب یعنی قبلے رخ کی طرف، ہمارے یہاں سے قبلہ مغرب کی طرف ہے، مدینے سے قبلہ جنوب کی طرف ہے. 2 میل کے فاصلے پر وہ قبا کی آبادی ہے جہاں مسجد قبا بنی ہوئی ہے. اور ابھی تو بہت شاندار راستہ بنا دیا گیا پیدل جانے والوں کے لیے، یعنی مسجد نبوی سے باہر نکل کے بہت ہی وسیع راستہ بنا دیا گیا، بڑا خوبصورت راستہ بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ پیدل قبا جانا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے. اور حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد قبا جائے اور وہاں جا کے نماز 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مکے میں جو لوگ ہیں وہ تو عمرہ کر رہے ہیں، مدینے والے کیسے عمرہ کریں؟ تو وہ روزانہ وضو کریں مسجد نبوی میں اور مسجد قبا جا کے 2 رکعت پڑھ کر کے عمرے کا ثواب حاصل کریں. تو پیدل جانے کے بھی راستہ ہے، وہاں پر ٹیکسیاں بھی لگی رہتی ہیں، ریالیں 2 ریال کر کے ڈرائیور آواز دیتا ہے، قبا ریالیں 2 ریال میں قبا لے جائے گا وہ. تو 2 ریال دے کے بھی آدمی جائے، پیدل بھی جانا چاہے چلا جائے. تو بہت خوبصورت راستہ بنا دیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا درب السنہ. وہ سیدھا کو قبا مسجد قبا لے جائے گا راستہ. تو قبا کی جو بستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، تو سب سے آخری جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے. جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا قبا میں، وہ قبلے رخ پر باہر نکل کر کے 2 نشانات بنائے گئے تھے. وہاں 2 مکان تھے. ایک حضرت کلثوم بن حرب رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور ایک مکان تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا جہاں پر حضور مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے. وہ 2 نشانات بنائے گئے تھے وہاں پر دونوں مکانوں کے. ابھی آپ جائیں گے تو کوئی نشان نہیں ملے گا، سب توڑ تاڑ کر کے سب میدان کر دیا گیا پورا، کچھ نہیں ملے گا آپ وہاں پر. اسی قبا میں بیر عریس ہے، وہ کنواں ہے جہاں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی نام لینے کے سب کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی. عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے. وہی بیر عریس کے پاس بیٹھ کر کے، اور اسی کنویں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انگوٹھی گر گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے حضور مہر لگاتے تھے. بعد میں آپ کے دونوں وزیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ مہر لگاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے. وہ اسی کنویں میں گر گئی وہ انگوٹھی. وہ کنواں بھی ابھی نہیں ملے گا آپ کو. وہ کنواں بھی ختم ہو گیا، بند کر کے پتھر سے بند کر دیا گیا، پورا میدان بنا دیا گیا. مسجد قبا جہاں ہے وہاں جو بستی تھی ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یعنی مسجد قبا کی تعمیر تقوی پر ہوئی ہے، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جو پاکی کو، صفائی کو پسند کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے.
تو جو وہاں انصار جو رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تمہاری تعریف اللہ کر رہا ہے، یعنی پاکی کے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے کیونکہ وہاں کی جو سرزمین ہے وہاں پانی ملنا مشکل ہے، لوگ پتھروں کا استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پتھر پر ہی اکتفا نہیں کرتے، ہم لوگ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف فرمائی۔ اسی قبا میں منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی، وہ مسجد ضرار جو قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اسی قبا میں بنائی تھی مسجد ضرار، پھر بعد اس کو گرا دیا گیا، آگ لگا دی گئی دوسرے۔ تو قبا کے رہنے والے جو قبیلہ تھا ان کا نام تھا بنی عمرو ابن عوف۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی فضیلت وہاں کی ہم نے بتا دی اور لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اس کے باوجود، ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ قبا والوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اتنی بڑی کہ پتھر بازی ہوئی، پتھراؤ ہوا آپس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلح کرانے کے لیے قبا تشریف لے گئے۔ اپنی پورے حیات طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت فرمائی اگر آپ سفر میں نہیں ہوتے تھے۔ پوری حیات طیبہ میں آپ نے مسجد نبوی میں امامت فرمائی۔ آپ نے ایک موقع ہے پوری حیات طیبہ میں کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت تھا اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی، صرف ایک بیماری چھوڑ کر، جو آپ کی بیماری کے جو دن ان کو چھوڑ دیا جائے تو پوری حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت اس دن نہیں کی۔ کس دن نہیں کی؟ آپ قبا تشریف لے گئے تھے جھگڑا ختم کرانے کے لیے۔ بات کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، صلح صفائی کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلح صفائی کے درمیان کی اور کرائی اور تاخیر ہوئی اس میں، تو حضرت بلال مؤذن تھے، آئے صدیق اکبر کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ قبا تشریف لے گئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا، آپ امامت فرما دیں۔ تو مؤذن کا یہ بھی بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ امام صاحب نہیں ہے تو نماز کس سے پڑھوائی جائے۔ یہ بھی مؤذن کا کام ہوتا ہے کہ بھائی امام تلاش کر کے مصلی میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ امام جب رہتا ہے تو ہر آدمی مفتی بنا رہتا ہے کہ کیا کر لے گا وہ، یعنی اس کو بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ معلوم ہے۔ لیکن اگر امام نہیں ہے کسی دن تو سب دائیں بائیں بغلی جھانکا کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں، سارا فتوہ اس دن ختم ہو جاتا ہے سب کا، جس دن امام نہیں ہوتا۔ تو مؤذن کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ امام کا بھی انتخاب کرتا ہے کہ بھائی نماز ہی پڑھوانا ہے اسے۔ تو حضرت بلال آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے، آئے کہ اللہ کے رسول نے قبا کہہ دی آپ نماز پڑھا دیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا۔ یعنی صلح کرانے میں تاخیر ہوئی تو آپ نے تاخیر کر دی وہاں پر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، سوال کیا، یہ آپ کی تعلیم کا، آپ کی تربیت ایک انداز تھا کہ صحابہ کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے آپ سوال کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز روزے صدقے سے بھی افضل ہے؟ اب طلب پیدا ہوئی صحابہ میں کہ نماز کی فضیلت تو اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے ہم بار بار سن چکے ہیں، روزے کی فضیلت بھی ہم سن چکے ہیں، صدقے کی فضیلت بھی ہم سن چکے ہیں، اب یہ کون سا عمل ہے جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے اللہ کے رسول؟ قالوا بھلے یا رسول اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں وہ عمل۔ یہ طلب پیدا ہو رہی ہے صحابہ کرام کے اندر
جب طلب ہوتی ہے، طلب صادق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سامنے والے سے مفید باتیں نکلواتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پانی کب تلاش کرو؟ طلب اپنے اندر پیاس کی زیادہ پیدا کرو۔ پانی کب تلاش کرو؟ طلب زیادہ پیدا کرو۔ تمہارے اندر طلب پیدا ہوگی تو جا کے زمزم نکلتا ہے۔ جب پیاس کی طلب ہوگی تو اللہ زمین و آسمان سے پانی کا انتظام فرمائے گا، غیبی طریقے سے اللہ پانی کا انتظام فرمائے گا۔ تم اپنے اندر طلب تو پیدا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تقریر کرنے کا اتفاق کبھی ہوتا ہے، جلسوں میں بھی کرسی پر اسٹیج پر جمع کر کے تقریر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اسٹیج پر اور مسجد کی اس منبر میں بھی بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ واللہ میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو بات اللہ تعالیٰ یہاں کہلواتا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر کے، صرف آپ کے سچی طلب کی وجہ سے اللہ کہلوا دیتا ہے۔ آپ طالب بن کر کے آتے ہیں کہ چلیں جمعہ کی نماز میں کچھ بات سننے کو ملے گی، تو اللہ تعالیٰ مفید باتیں کہلوا دیتا ہے۔ جلسوں میں چاند میں نہیں ہو پاتا کیونکہ وہاں طالب بن کر کے نہیں آتے ہیں لوگ۔ وہاں تو مولانا صاحب میں مقابلہ ہوتا ہے، یہ مولانا اچھی تقریر کر لیتے ہیں، کام اچھی کر لیتے ہیں، یہ والے مولانا صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ان کا جو ہے ان کی بڑی شہرت ہے، یہ بڑے مولانا ہے، یہ چھوٹے مولانا ہے۔ ارے کون چھوٹا مولانا کون بڑا مولانا اللہ جانتا ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اللہ کے کس کا کیا مقام ہے اللہ جانتا ہے۔ لیکن وہ چیز وہاں پیدا نہیں ہو پاتی جو مسجد کے اس نورانی ماحول میں، اس کی وجہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کی سچی طلب ہے، آپ لوگوں کی سچی طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کہلوا دیتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس میں کہنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اخلاص کی بنیاد پر، آپ کی طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہلوا دیتا ہے۔ تو صحابہ کے اندر طلب اللہ کے رسول پیدا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیں وہ عمل جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے، بتا دیں۔ آپ فرماتے ہیں اصلاح ذات البین، آپس میں صلح صفائی کرا دینا۔ دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، نا اتفاقی ہو گئے، ان میں صلح صفائی کرا دینا۔ پھر آگے آپ نے فساد ذات البین یا الحالقہ، آپس کا بگاڑ یہ مونڈنے والا ہے۔ حالقہ کہتے ہیں استورے کو، جس طریقے سے استورے سے بال مونڈ دیا جاتا ہے، ایسی فساد یہ حالقہ ہے، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، دین کا صفائی کر دیتا ہے۔ یہ فساد یہ آپس کا بگاڑ، کیونکہ بگاڑ پھر جائے گا بغض پر، حسد پر، نفرت پر، غیبت پر، بہتان پر۔ یہ سب چیزیں جب ہوگی تو دین تو ایسی بھاگے گا، پھر دین تو ایسی زندگیوں سے نکل جائے گا۔ تو فرمایا آپس کا بگاڑ دین کو مڑنے والا ہے۔ یہاں یہ نہیں سمجھ لیں کہ نماز روزہ صدقہ سے مراد نفلی ہے۔ ایک آدمی ساری رات نفلی نماز پڑھ رہا، سارا دن نفلی روزے رکھ رہا، دن بھر صدقہ کر رہا، ان تمام کاموں سے افضل کام یہ ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوا ہے ان کو ملا دینا، یہ زیادہ افضل ہے نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے۔ یہاں تک کہ اگر دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑ جائے جو حقیقت میں نہ ہو، اس کی بھی اجازت ہے، یعنی جھوٹ حرام ہے، اسلام میں جھوٹ حرام ہے، لیکن دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر اس طریقے کا جھوٹ بول دیا جائے کہ دونوں مل جائیں، صحیح جھوٹ نہ ہو، نیت کچھ اور ہم کر لیں، تو یہاں تک کہ علماء میں اختلاف ہے اس میں۔ بعض کہتے ہیں کہ صحیح جھوٹ بولنا پڑ جائے دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحیح جھوٹ نہ بولے، توریہ کا استعمال کر لیں، یعنی ایسی بات کہیں کہ اس کے دماغ میں کچھ ہو لیکن زبان سے کچھ نکلنا، جس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ساتھ میں صدیق اکبر تھے، انعام کی لالچ دی گئی تھی، لوگ تلاش کر رہے تھے، ایک آدمی تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا، وہ صدیق اکبر کو پہچانتا تھا، حضور پر ہی پہچانتا تھا، ان سے پوچھا کہ کون ہے تمہارے ساتھ میں؟ تو صدیق اکبر اگر بتاتے کہ حضور ہمیں گرفتار ہو جائیں گے، سچ بولتے ہیں تو گرفتار ہو جائیں گے، توریہ کا استعمال کیا وہاں پر، انہوں نے کہا رجل یہدی السبیل، یہ شخص میرے ساتھ جو ہے یہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ اس وقت یہ مدینے کا راستہ دکھانے والا ہے، اور صدیق اکبر کی مراد تھی یہ آخرت کے جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔
ایسی بات کہہ دے. ایسی حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ جائز لا یحل الکذب الا فی ثلاث. جھوٹ جائز نہیں ہے لیکن 3 جگہ پر. یتحدث الرجل امرأته لیرضیها. شوہر بیوی کو پٹانے کے لیے جھوٹ بول دے, تنخواہ ملے تو جھوٹ بنوا دیں گے, جائز ہے. الکذب فی الحرب, جنگ کی چالوں میں جھوٹ جائز ہے. الکذب لیصلح بین الناس, جھوٹ بولے لوگوں کے درمیان صلح سمائی کرانے کے لیے تو جائز ہے. تو ایسے موقع پر دلوں کو توڑنے کے لیے جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے ہمارے یہاں, اس کی شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ بھائی اپنے بھائی تک بات پہنچا دو. جا کے کہو لڑائی کرنے والوں کو تم آپ قبولہ ہو رہے ہو, سامنے والا کا تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے, تمہارے حق میں دعا کرتا ہے وہ تو باقاعدہ. اب اس میں معاملہ کیا ہے دعا کرنا؟ بھائی نماز میں دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما, تو ہم میں تو سب آ گئے. اسی طریقے سے وہ تیار میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلامتی ہو, سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو. نیک بندوں کو بھی آ گیا ساتھ میں. جب سلام پھیرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر کے جو ملائکہ ہیں, جو جنات ہیں, جو مقتدی ہیں, نمازی ہیں, سب اس میں آ گئے, سارے مومن بندے آ گئے, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو جھوٹ میں نہیں ہوا, ایسی بات کہی جائے جو صریح جھوٹ نہ ہو. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول دو دلوں کو ملانے کے لیے. اور یہ ہمارے اتنا بڑا ہے کہ نماز روزے صدقے سے بھی زیادہ افضل اس کو بتایا گیا ہے. اور اس کے برخلاف دلوں کو توڑنے کی اگر بات کی جائے, آپس میں نفرت پیدا کرنے کی بات کی جائے تو کتنا خطرناک ہوگا. جوڑنے والے کی جب اتنی فضیلت ہے تو توڑنے والے کا نقصان بھی تو بہت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام, چغل خور جنت نہیں جائے گا. کیونکہ چغل خوری کر کے وہ گھروں کو توڑتا ہے, دلوں کو توڑتا ہے, لوگوں کو توڑتا ہے, وہ گروہ بنواتا ہے, وہ لوگوں کو دوریاں پیدا کرتا ہے, اس لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, توڑنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.